الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے کوشش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے، آپ کے پاکیزہ ایام ہیں، آپ کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی جائے اور اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے، اور ایسے واقعات اور ایسے حالات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں ہوئے، آپ کی ابتدائی ایام سے، ولادت سے لے کر آپ کے آخری ایام تک جو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا تھا، اس کو ریکال کیا جائے اس جذبے اور دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے بعد ہم پر سب سے بڑا انعام یہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کہا جائے نعمت کبریٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک اس کائنات کے لیے نعمت کبریٰ ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم فخر کے ساتھ، جس طرح علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زینام مصطفیٰ است۔ ہماری جو آج دنیا کے اندر یہ جو عزت ہمیں جو ملتی ہے، وہ اس کا جو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسبت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آقا کی سیرت کو بیان کرنا اور سننا اس کا تذکرہ کرنا، یہ تو انسان کی زندگی کا حاصل اور سرمایہ ہے، اور یہ وہ ذکر پاک ہے جو خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آقا کی سیرت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور ہمیں آقا کی سیرت کو کامل نمونہ، آپ کی سیرت طیبہ کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا۔ اگر بات کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، وہ ماہ ربیع الاول کے اس خوبصورت مہینے میں ہوئی، اور ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں آپ کی ولادت باسعادت کے جو واقعات تھے، اور کس ماحول میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہ جو ایام تھے پاکیزہ ایام، وہ کیسے ایام تھے، ان میں کیا کیا واقعات جو تھے اور رونما ہوئے، اور ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد امانت رسول صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب ہوں گے، اور پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ صاحبزادہ امانت رسول صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھنا چاہیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کہ جو آپ کی سیرت کا یہ چیپٹر ہے ولادت باسعادت کا، اتنا خوبصورت چیپٹر ہے آپ کی سیرت کا، تو ہر چیپٹر ہی نرالا اور خوبصورت ہے، لیکن جب ہم ولادت باسعادت کی بات کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ کیسا ماحول تھا عرب کا، اور کیا منظر وہ پیش کر رہا تھا جس ماحول کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد جو تھے انہوں نے اللہ رب العزت دعا مانگی تھی، آج اس دعا کی تکمیل ہو رہی تھی۔ کیا کہیں گے صاحبزادہ امانت رسول صاحب؟ سب سے پہلے تو تمام شرکاء کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، جو سوال ہے جی آپ کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، اور اس وقت جو ماحول تھا، ابھی آپ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آپ نے ذکر کیا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی جو بعثت نبوی ہے، یہ در حقیقت رسالت اور نبوت کی تکمیل ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پلان تھا، جو ایک منصوبہ تھا قدرت کا، وہ در حقیقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ وہ مکمل ہوا۔ وہ جو آپ نے اقبال کا ایک شعر آپ نے سنایا، تو میں اقبال کی نثر میں سے ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا کہ آل پروفٹس ور محمد ان دا میکنگ، کہ تمام پیغمبر دنیا میں جو تشریف لائے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کی تکمیل کے لیے وہ آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی
جو پیغمبر زمین پر اترے تھے وہ در حقیقت انسانیت کو تیار کرنے کے لیے آئے تھے کہ آخر میں سب سے آخر میں جو پیغمبر آئیں گے در حقیقت انسانی ذہن اور انسانی اجتماع اور انسانی معاشرہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور آپ کی جو ولادت باسعادت ہے، یہ بالکل ایک، جسے ہم کہیں کہ یہ ایک ویل پلان تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا اور بنایا گیا. اسی میں حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام تک اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اس دنیا میں آپ تشریف لائے. اللہ. جہاں تک ہم مکہ المکرمہ کی اور عرب کے معاشرے کی بات کریں، دیکھیے وہاں پہ ایک پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں برائی بھی نظر آتی ہے، وہاں پہ ظلم بھی نظر آتا ہے، زیادتی بھی نظر آتی ہے. وہ عورتوں کا معاملہ ہو، وہ غلاموں کا معاملہ ہو، یا وہ جانوروں کے ساتھ جو ان کا سلوک اور طریقہ تھا، یا اجنبی لوگ جو غیر عربی تھے یا جن کو عجمی، اگرچہ عجمی کا لفظ وہ فارس کے لیے استعمال کرتے تھے، اہل فارس کے لیے، لیکن مراد یہ تھا کہ یعنی خود کو وہ عربی کہتے تھے کہ ہم فصحا ہیں، اور دوسروں کو وہ عجمی یعنی فارس کو خاص طور پر، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عرب کا ہمیشہ ایک ٹکراؤ اور تصادم فارس کے ساتھ رہا، وہ پوری تاریخ موجود ہے. تو اس لیے ان کو عجمی کو کہا گیا. تو لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اور جس ماحول میں اور جس زمانے میں آپ تشریف لائے تھے، تو دونوں باتیں یعنی ذہن میں رکھ لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ جس میں ظلم، جس میں تعدی، جس میں زیادتی اور غیر مساویانہ طریقہ، اور جو اپنے نیٹو تھے، رہنے والے تھے، باشندے تھے، ان کے ساتھ تو ٹھیک معاملہ کر لیتے تھے، لیکن جو باہر سے آنے والے تھے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، یہ اپنی جگہ پر. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس زمین کو اور جس زمین والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا پہلا مخاطب بنایا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اور پھر قرآن جیسی کتاب اتاری، تو اس قوم میں بہرحال خوبیاں تھیں، اگرچہ وہ خوبیاں تبھی ہوئی تھیں، یعنی انہوں نے اپنی اجتماعی کردار کی وجہ سے اپنی خوبیوں کو سلا دیا تھا یا دفن کر دیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کو وہاں بھیج کر اور اپنی کتاب کو وہاں نازل کر کے در حقیقت ان کی جو خفتہ اور سوئی ہوئی جو ان کی خوبیاں تھیں، صلاحیتیں تھیں اور کمال تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اجاگر کیا، تو دوبارہ ان کے اندر وہ پیدا. بالکل ٹھیک ہے صاحب. بڑی آپ نے خوبصورت بات کی. یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کا مقصد تھا، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قرآن پاک میں آیتیں جو ہیں وہ آپ کو جب پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں بھی فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہمیں واضح کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے کیسے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کردار ادا کیا، اور کیا وہ اصلاح فرمائی، آپ نے کیا انقلابی اقدامات فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے فی ظلال مبین کی بات کر رہے ہیں. صرف 23 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے وہاں پہ کیا خوبصورت انقلاب برپا کر کے دکھایا. اسی پہ بات بھی کریں گے. نوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوری صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اسے وہ کون سا سال تھا؟ اس سال کی بڑی اہمیت تھی. اگر ہم تاریخ کی بات کی جائے، عام الفیل کی بات کی جائے، تو عام الفیل جو تھا وہ سال جو تھا وہ بڑا اہمیت والا سال تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے. تو شاہ صاحب، آپ نے جس حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ عام الفیل یعنی جب ابرہہ ہاتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ یعنی کائنات ارضی پر اللہ رب العزت کی توحید کا استعارہ، ایک نشان جو کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کو منہدم کرنے کے لیے اور اس پر چڑھائی کرنے کے لیے، یعنی جب یوں کہہ لیں کہ اللہ کی توحید پر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے، اور جب معاشرے میں ظلم، معاشرے میں اندھیرا، معاشرے میں تباہی و بربادی، انسانی قدریں مٹی ہوئی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یعنی جہالت کا دور جو ہے
اس میں اللہ رب العزت نے ایک نور کی کرن اس ماہ نور میں، جسے ربیع النور کہتے ہیں یا ربیع الاول کہتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے وہ نور، وہ روشنی، وہ چراغ عطا فرمایا کہ جس سے ظلمت کافور ہو گئی، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ظلمت کدا جو ہے وہ چھٹ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے جو انسانی قدریں مٹ رہی تھی پامالی سے بچا لی گئی حضور کی صورت میں۔ اب آپ کی ولادت جو ہے وہ بھی کچھ واقعات کے حالات کے تناظر میں تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے جو نور نکلا تو اس نور کی ایسی روشنی تھی، اس نور سے ایسی شعاعیں نکلی کہ میں تھی تو مکہ میں، مگر میرے سامنے شام کے محلات تھے، میرے سامنے وہاں چلنے والی جو اونٹنیاں ہیں، جو ڈاچی ہیں، اس کی گردنیں تھیں، میرے سامنے یہ حالات تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت کے حالات میں لوگوں نے بتایا، اور باقاعدہ جو سیرہ کی کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ایک جھنڈا شرق میں، ایک غرب میں، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر جو ہے وہ لہرا دیا گیا۔ یعنی یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی توحید کا محافظ آ گیا، اللہ رب العزت کے دین کا محافظ آ گیا، اور وہ ذات آ گئی کہ جو قیامت تک کے لیے اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والی اور دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، کامل کرنے کے لیے وہ شخصیت تشریف لائیں، کامل کرنے کے لیے۔ بالکل ڈاکٹر وقار جعفر صاحب، بات کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی، اگر بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال کی، ننیال کی، تو یہ بھی بڑا عظیم خاندان تھا۔ لیکن اگر بات کی جب ولادت باسعادت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ایسے سینیریو میں ہوئی کہ جب آپ کے والد گرامی جناب سردار عبداللہ الہاشمی القریشی جو تھے، ان کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے، تو وہ کیا سارا منظر تھا، کیا سارا سینیریو تھا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے آپ کے والد محترم کا سایہ جو تھا آپ کے سر پر موجود نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور قبلہ امان رسول صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ یہ واقعی آقا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا جو پلان تھا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو کمٹمنٹ لی تھی تمام انبیاء سے، اس کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ دیکھیے دو تین چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جو وقت کا تعین کیا گیا، جو تاریخ کا، مہینے کا تعین کیا گیا، جو دنوں کا انتخاب کیا گیا، اور جو علاقے کا انتخاب کیا گیا، ان ساری چیزوں کو، چونکہ یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو، کسی بھی چیز کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز سے بھی آپ جو ہے وہ آنکھ چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہو رہے ہیں اور ربیع النور میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، اس سے پہلے بھی حرمت والے مہینے تو 4 تھے، تو یہ تو حرمت والا مہینہ نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں ربیع النور کا یا ربیع الاول کا انتخاب کیا گیا؟ رمضان میں ہو جاتی ہے، آپ یہ ذی الحجہ میں ہو جاتے، تو یہ ساری چیزیں پلان کے ساتھ ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمانا کہ میں بہترین پشتوں اور بہترین رحموں سے آیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پورے سلسلہ نسب کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک کوئی شخص بھی، عورت اور مرد دونوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو بت پرست ہو، جو توحید پرست نہ ہو، یعنی جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہی برائی۔ سب سے بڑا تو ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو وہ ہے کہ کوئی شخص شرک کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے جو یہ سارا سلسلہ نسب ہے، یہ اتنا ممتاز ہے الحمدللہ کہ اس کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کیا ہو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ آنا، اس وقت پہ آنا، اور جس طرح طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت آمنہ کا یہ فرمانا خارج منی نور، کہ مجھ سے تو نور خارج ہوا، اور جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ اب یہ ساری چیزیں کو اس طرح اس تناظر میں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کوئی عام ولادت نہیں ہے۔ بالکل دیکھیے نا، آپ کسی کا تذکرہ نہیں کرتے، آپ
میں بھی ہم سب پیدا ہوئے، تمام انسان پیدا ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہے، ایک نیچر کا طریقہ ہے، لیکن کبھی تذکرہ نہیں ہوتا. میکسیمم یہ کہیں گے یار میں گھر میں پیدا ہوا، دیکھیں گے ہم ہاسپٹل میں پیدا ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. لیکن تمام واقعات کو ایڈریس کرنا، ان تمام واقعات کو سیرت کی کتابوں میں لکھنا، یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کوئی عام ولادت نہیں سبحان تھی. اللہ. اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ذکر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو میرے رب کی منشا ہے. بے شک، اور یہ میں سمجھتا ہوں جب تک کائنات رہے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور ہم اپنے قلوب کو منور کرتے رہیں گے ان تذکروں کے ساتھ. اور یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آقا کی زندگی کے جو پاکیزہ ایام ہے، پاکیزہ بات ہے، ان کو بیان کرنا، ان کو سننا، یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے جو حالات و واقعات تھے دیگر، ان پر مزید جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. آج ٹاپک اتنا خوبصورت ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت کے کسی پہلو کو لے لیں، انسان جب بیان کرنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، یقیناً ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور پروگرام کی کیونکہ ٹائم کی مجبوری ہوتی ہے، ہمیں بریک پہ جانا پڑتا ہے یا علماء کرام کو ہمیں ٹوکنا پڑتا ہے، تو لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی موضوع بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو الیبوریٹ کر لیا جائے، پوری طرح وضاحت اس کی کر لی جائے، مکمل کر لیا جائے. صاحبزادہ مانا رسول صاحب سے پوچھوں گا کہ آقا علیہ السلام کے جب نام مبارک رکھنے کا مرحلہ آیا تو دادا جان نے نام مبارک جو تجویز کیا، وہ کیا خوبصورت نام تھا اور حکمت کیا تھی ان ناموں کے اندر، ان ناموں کے مطالب کیا تھے؟ اور کیونکہ آپ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا تھا اپنی پہلی گفتگو کے اندر کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جتنے معاملات تھے وہ پری پلانڈ تھے اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن جب آپ کے اس میں گرامی رکھنے کی بات آئی، جب وہ مرحلہ آیا تو وہ مرحلہ کیسا تھا؟ یہ ناموں کے انتخاب کیوں ایسا خوبصورت ناموں کا انتخاب تھا؟ کیونکہ اس ماحول میں تو عبد الشمس، عبد العزہ اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے، لیکن یہ جو اسماء مبارک رکھے گئے یہ کیسے رکھے گئے؟ کیا حکمت تھی اور کیا اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ دیکھیے، آپ علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی جی، وہ آپ کی پیدائش سے، آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور پھر وہ چھوٹے صاحبزادے بھی تھے. حضرت عبد المطلب کو بہت زیادہ محبوب بھی تھے، اور واضح بات ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے، اور یعنی ہم اس کا کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جو بیٹے کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا بیٹی کی آگے اولاد ہے تو وہ اس سے محبت فطری بات ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مرحوم بیٹے کے صاحبزادے وہ دنیا میں آئے، تو دادا کی جو توجہ ہے اور الفت ہے اور محبت ہے وہ ایک فطری بات ہمیں نظر آتی ہے. جی. اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو آپ کی شخصیت اتنی یعنی پیاری تھی، اور آپ اتنے خوبصورت اور آپ اتنے جمال والے تھے کہ کوئی بھی دیکھتا تو وہ آپ کو پیار کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل آپ کو بنایا. اور پھر جو یہ آپ اسماء کے حوالے سے، نام کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو اسم گرامی محمد ہے، جی، ہمیں اگرچہ تاریخ میں یا سیرت کی کتابوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کہیں پر ایک دو لوگ یعنی ہمیں یہ نام ملتا ہے محمد، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دادا جان نے اس نام کا انتخاب فرمایا. اور بھی بہت سے اسماء تھے، لیکن اس کے انتخاب کی وجہ خود حضرت عبد المطلب نے اس کو بیان کیا کہ جب آپ سے یہ پوچھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ نام یعنی عبداللہ کے لخت جگر کا یہ نام جو آپ نے منتخب فرمایا ہے محمد، تو اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی محمد کا مطلب ہے کہ بہت تعریف کیا ہوا،
کیونکہ باب تفیل سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں شدت موجود ہے، جی یعنی زیادہ، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے، آپ کے دادا جان نے یہی فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں میرے بیٹے کا نام ہوگا بے شک، اور اس کے نام کا ڈنکا بجے گا اور دنیا میں اسی کا نام کا ذکر ہوگا۔ اور یہ بات جو حضرت عبد المطلب نے فرمائی، یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کو یا تو کوئی اشارہ ہوا یا کوئی خواب میں آپ کو دکھایا گیا یا کسی طریقے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو علامات ابھی علماء بیان بھی فرما رہے تھے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اس وقت سے اس کا اظہار اور اس کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی کہ دنیا میں جو ہستی تشریف لانے والی ہے یہ غیر معمولی شخصیت ہے اور غیر معمولی ہستی ہے۔ تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو اس حوالے سے کچھ اشارے، کچھ علامات، کچھ اثرات آپ کو معلوم ہو گئے تھے، جس کی بنیاد پر پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے وہ محمد رکھا۔ اور اسی طرح احمد کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ احمد جو آپ کا اسم گرامی ہے، چونکہ یہ اس میں تفضیل ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی احمد میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جو تعریف کرنے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس حوالے سے بھی بے مثل و بے مثال ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا آپ سے بڑھ کر کسی نے نہیں کی کہ اللہ کی جتنی ثنا آپ نے فرمائی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یعنی مخلوق میں آپ بالکل بے مثل و بے مثال ہیں کہ آپ کی کوئی مثال نہ پہلے تھی اور نہ قیامت تک بے شک، جس میں اللہ رب العزت اپنا خالق مالک ہونے کے ناطے، اللہ رب العزت جس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات میں، آپ کی رفتوں بلندیوں میں کوئی آپ کا شریک اور ثانی نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہمارے رسول صاحب نے بیان فرمائی۔ نوری صاحب یہ بتائیے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عرب کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اس ماحول کے اندر جو تھے رضاعت کا جو معاملہ تھا کہ 2 سال کے لیے بچوں کو جو ہے وہ کھلی فضا میں، آب و ہوا میں بھیج دیا جاتا تھا دودھ پینے کے لیے اور ایک پرفضا مقام پہ، تاکہ بچے کی صحت جو ہے وہ بہتر رہ سکے اور وہاں پر شہر کی جو آب و ہوا سے ہٹ کر بچے کی پرورش کی جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پرورش کا معاملہ آیا، رضاعت کی بات ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو پورا موضوع ہے یہ تشنا رہ جاتا ہے۔ وہ کیا منظر تھا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ دیگر دائیاں جو تھیں ان کے ساتھ آئیں اور مکہ کے گھروں میں جب وہ پتہ لگا کہ فلاں فلاں گھر میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور خود حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، تو وہ کیا سارا منظر تھا اور اس میں کیا حضرت حلیمہ سعدیہ کے انتخاب ہی کیوں کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے لیے، تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ دراصل اسامہ بھائی، آپ نے جو اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے بتایا کہ آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور آپ جب تشریف لائے تو ایک یتیمی کی کیفیت تھی، یعنی یوں کہہ لیں کہ حضور یتیم ہو کر در یتیم بن کر آئے، سارے یتیموں کا سہارا، سارے غریبوں کا، مسکینوں کا سہارا بن کر آئے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی عرب کے ماحول میں ہوئی، تو وہاں یہ تھا کہ جو شہری آبادی ہے وہ دیہاتی ماحول میں، انوائرمنٹل ایسے سسٹم میں بھیجتے کہ جہاں پر وہ عرب زبان بھی جو ہے وہ اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس کو اچھے سے پالے، اور وہاں کا انوائرمنٹل جو ماحول ہے وہ بچے کی ہیلتھ کے اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا تھا۔ تو وہاں جب دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں، یعنی آپ کے ہاں جو ہے وہ پوتے کی ولادت اور حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اور چونکہ یہ سرداران کا ایک گھرانہ تھا اور بڑے گھرانوں سے ہی اسی طرح جو تھی وہ خواتین آتی، دیہاتوں سے آتی اور بڑے گھرانوں سے لے کر جاتی بچوں کو اور بڑا انعام و اکرام پاتی۔ تو آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بھی جب آپ بھی ولادت ہوئی تو بہت سارے لوگ آئے، بہت ساری خواتین آئیں حضور کو جو ہے وہ اس ماحول میں لے جانے کے لیے، مگر ان سارے آنے والوں میں جو بڑی کمزور تھیں، جو بڑی نحیف تھیں، جو مالی طور پر بھی اور اپنی سواری کے اعتبار سے بھی اور اپنی صحت کے اعتبار سے بھی بڑی کمزور پائی جاتی تھی،
جو دیکھا جائے اور جس کو تاریخ میں لکھا گیا ہے باقاعدہ، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ جب تشریف لائیں تو یہ انتخاب اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کے لیے تھا کہ چونکہ وہ جس ماحول میں رہی وہ ایک صاف ستھرا اور اجلا ماحول تھا، اور ایسے یعنی یوں کہہ لیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں دودھ پلانے کے لیے اللہ پاک نے پاک دودھ کا انتظام فرما دیا، ایسے ہی اپنے محبوب کو ایک اچھے ماحول میں بھیجنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب فرما لیا۔ تو آپ کے ہاں جب آپ لے کر گئیں تو آپ بھی بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں معمول یہ تھا کہ لوگ جو شام ڈھلنے کے ساتھ ہی اپنا دیا جو ہے وہ گل کر دیتے، تو یہ چونکہ ان کے ہاں جو فقر و فاقہ تھا اس طرح کا ماحول تھا کہ زیادہ لوگ یعنی شام کے بعد جو دیے جلتے تھے وہ بادشاہوں کے محلوں میں جلتے تھے، محل میں جلتے تھے یا بڑے گھرانوں میں جلتے تھے۔ تو وہ جب کہتی ہیں کہ حضور کو جب لے کر میں گھر پہنچی تو مجھے وہ میری سہیلیاں، میری محلے داریاں، میری جو دوست تھیں وہ مجھے کہنے لگی تم بڑی امیر کبیر ہو گئی ہو کہ شام کے بعد بھی تیرے گھر میں دیا نہیں بجھتا، اللہ اکبر، یہ تیل یعنی دیا جلانے کے لیے تیل کہاں سے آتا ہے، کہاں سے امیر کبیر ہو گئی؟ کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو کوئی دیا نہیں جلایا، بس مجھے جو ایک بچے کی صورت میں ملا ہے وہ ایسا نور ہے کہ میں جب دیکھتی ہوں نور کی لائٹیں پھوٹتی رہتی ہے، روشنی رہتی ہے، ایون کہ کہتی ہیں کہ کسی روم میں نہیں لائٹ ہوتی تو میں وہاں پر محمد کو اٹھاتی لے کر چلی جاتی اور وہاں نور ہی نور ہو جاتا۔ آپ کی بہن یعنی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو صاحبزادی ہیں تو وہ آپ کو لے کر اپنی بکریاں چرانے کے لیے جاتی تو وہاں بھی وہ معمول کو بتاتی، حالات کو بتاتی کہ اوپر جو بادل ہیں وہ آپ پر سایہ فگن ہو جاتے، کہ آپ پر سایہ کرتے، اور ان حالات کو، ان معاملات کو اور ان واقعات کو دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ نے پھر اس چیز سے اوائڈ کیا اور اپنی بیٹی کو بھی منع کیا کہ آپ ان کو لے کر نہ جایا کریں، چونکہ یہ نبوت کے آثار اور وہ معاملات ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی زیادہ جو ہے وہ کیئر کرنی اور اس کا خیال رکھنا۔ بے شک نور صاحب آپ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، اور آپ جب وہ بات بیان کر رہے تھے اجالوں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جو نورانیت تھی، اس کا جو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات نے اس سے خوبصورت چہرہ اس چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ چہرے کی جب آپ بات کریں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مجھے یاد آ رہا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ جو آسمان کا سورج جو ہے یہ تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، جو میرے سر کا تاج ہے، جو ہمارا سورج ہے، اس کی روشنی، اس کی چمک دمک، اس کی آفتابیاں، اس کی ضیاء پاشیاں جو ہیں یہ تو عشاء کے بعد بھی جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تب بھی یہ جو ہے یہ روشنیاں پھیلا رہا ہوتا ہے، اس کا ان کی نورانیت ایسی ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے جب بچپن کے پاکیزہ ایام کی ہم بات کی جاتی ہے، جس طرح نوری صاحب بھی بتا رہے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ کی ولادت کے بعد، آپ کی آمد کے بعد جو برکات کا نزول ہوا وہ کیسا نزول تھا کہ آپ کے گھر کے سارے برتن جو تھے دودھ کے وہ بھر جایا کرتے تھے، ابھی بھی جو بکریاں جو تھیں ان کے اندر دودھ موجود ہوتا تھا، جو برکات کا نزول ہوا آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت سے، وہ کیا تھا؟ دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئی تھیں دائیوں کے ساتھ، یعنی مختلف جو خواتین آئیں، جیسے آپ نے پہلے بیان کیا کہ مکۃ المکرمہ کا جو یہ حصہ تھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر ہے، لیکن عرب کا ایک طریقہ یہ تھا کہ بچوں کو جو اصل زبان عربی کی ہے، یعنی بغیر ملاوٹ کے، جسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے اب ہم شہروں میں رہتے ہیں، ایک شہر کی زبان ہوتی ہے، ایک خاص کٹڑ قسم کی زبان آپ اسے کہہ لیں کہ جس میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور اپنی زمین سے جڑ کر رہنا، یہ اصل میں شہر، اگرچہ اب ہم 1400-1500 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، یہ معاملہ ہر دور میں رہا ہے، یعنی ہر دور میں کہ لوگ اس بات کی خواہش رکھتے تھے۔ اب دیکھیے ہم یہاں پر شہروں میں رہتے ہیں، لیکن اب بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دور جا کر گاؤں میں کوئی اپنا فارم ہاؤس بنایا جائے، کوئی جگہ لی جائے، تاکہ وہاں کا جو ایک قدرتی ماحول ہے، صحرائی، ریگستانی، گاؤں کا، اس ماحول کے ساتھ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو جوڑا جائے۔ تو مکۃ المکرمہ سے یہ خواتین جو آتی تھیں دوسرے آس پاس کے علاقوں سے، جسے ہم آؤٹ سکرٹس غالباً انگلش میں ہم کہتے ہیں، تو ان علاقوں سے جو خواتین ریموٹ ایریاز سے کہہ لیجئے، وہ جو خواتین آتی تھی
تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو مالی حالت تھی یا ان کے گھر کے جو معاملات تھے وہ یعنی بڑی قسم پرسی کی حالت تھی، جو ہمیں سیرت نگاروں نے بتایا اور مختلف ہمارے جو علماء نے لکھا، تو وہ یہ صورتحال تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی وفات پا چکے تھے، تو شاید خواتین کا کسی کا یہ خیال تھا کہ بھئی چونکہ آپ علیہ السلام یتیم ہیں، بلکہ جیسے مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ بلکہ یتیم نہیں در یتیم ہے، ایک یکتا موتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جو باقی جو دائیاں تھی وہ چلی گئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہ جن کی قسم پرسی کا معاملہ بھی تھا اور تنگ دستی بھی تھی، تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود لیا اور وہ پھر اپنے گھر آپ علیہ السلام کو لے گئی۔ اب وہاں پر جو ہمیں سیرت نگاروں نے لکھا اور جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کتابوں سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ تو ہے نا کہ ولادت باسعادت کے بعد کا معاملہ، اگر آپ علیہ السلام کی تمام زندگی یعنی آپ کی وفات تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر اس ٹکڑے زمین کے ٹکڑے پہ جہاں پہ آپ نے قدم رکھا اللہ نے اس کو بابرکت بنا دیا۔ اور جیسے مدینۃ النبی جسے آج ہم کہتے ہیں، یہ بھی تو یثرب کہلاتا تھا، اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ وہ خاتون کے جو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے ہجرت میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کہ جو خاتون تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا، اور کمال وہ حلیہ مبارک بیان کیا، اس کو پڑھیں تو یعنی انسان وجد میں آ جاتا ہے کہ وہ ایک صحرائی خاتون نے آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کو، حسن و جمال کو، اور آپ نے کے ساتھ جو صحابہ کا اس مقام پر رویہ تھا، سلوک اور طریقہ تھا، ادب اور احترام تھا، اور جس طرح پھر آپ نے بکری کے تھنوں کو آپ نے جب اپنا دست مبارک لگایا اور آپ نے بھی نوش فرمایا، صحابہ نے بھی پیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو گھر کے برتن تھے وہ سب کے سب اسی بکری کہ جو بالکل کمزور تھی، جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، وہ سارے برتن گھر کے بھر گئے۔ تو یہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور یہ معجزہ کہ جس کا اظہار حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے بکریاں ہیں تو بالکل بے جان سی ہیں اور پئی مردہ ہیں، ان کے اندر جان بھی نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پھر اس گھر میں جو برکتیں نازل ہوئی تھی، جو خشک سالی تھی وہ پھر ہریالی میں بدل گئی، سبحان اللہ، اور وہ جو گھر میں ویرانی تھی اور اس گھر میں پھر آبادی اور اس گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے۔ یعنی جو ماحول جس میں یہ تھا کہ ایک مایوسی تھی، نا امیدی تھی اور یاد کا ایک ماحول تھا، آپ علیہ السلام کے قدم مبارک سے اور آپ کی تشریف آوری سے پھر اس گھر میں ہر طرف ہر چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ بالکل آپ نے درست فرمایا سعادت صاحب، اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حوالے سے ایلیبوریٹ کیا اور وضاحت کر دی کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، تشریف آوری سے اس گھر کے اندر برکات کا نزول ہوا، اور اتنی برکات کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور پھر ایسی برکات نازل ہوئیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ خود بھی صحابیہ بنی، اور خود ان کی بیٹی صحابیہ بنی، ان کے شوہر صحابی بنے، ان کی ساری جو اولاد تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف جو ان کو حاصل ہوا۔ صرف ایک جملہ جی بسم اللہ، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی آپ نے اپنے قدم مبارک رکھے، وہ حلیمہ سعدیہ کا گھر ہو یا وہ کوئی زمین ہو، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے رہنے والے جو لینے والے تھے اللہ نے ان کو پھر دینے والا بنا دیا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں آؤں گا ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب، جس طرح ہمارے رسول صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتخاب جب دائیاں کرنے آئی تھیں تو وہاں پہ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ یتیم ان کو سمجھا گیا تھا تو در یتیم تھے آپ، تو اس لیے کوئی دائیاں جو انتخاب، میرا خیال ہے عرب کے معاشرے میں ان سے بڑا شرف والا گھرانہ کون سا تھا؟ سردار عبد المطلب سے بڑا شرف والا وہ اس وقت کون موجود تھا کہ جن کے سرداروں کے گھر میں ایک ایسا فرد تشریف لایا تھا کہ جو اس کائنات کا سب سے زیادہ شرف والا ہے، اور جو اس اللہ رب العزت کے بعد جن کی سب سے زیادہ افضلیت ہے، جن کا سب سے بڑا مقام تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہ بھاگ جاگے تھے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو میسر آئے، آقا علیہ السلام، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا شرف تھا کہ آقا علیہ السلام ان کے گھر میں جا کے پرورش پائی۔ لیکن وہاں پہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی
جنہیں ہم شیما کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں اور شیما ان کو کہا جاتا ہے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب ایک محبت تھی. آج بھی ہم بعض اوقات ان کی لوری سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوری دیتی تھی. آپ سے عمر میں تھوڑی سی بڑی تھی، لیکن ایک موقع آیا تھا جب طائف کے واقعہ ہوا کہ جب طائف کا علاقہ فتح کیا گیا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی رضائی بہن کی، اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ جو تھے حضرت علیمہ سعدیہ کے جو بیٹے تھے، ان کی جو آپس میں محبت تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ ٹائم گزارا تھا، میں چاہتا ہوں جاتے جاتے وہ بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیجیے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کے لیے کہ آقا علیہ السلام کی یہ جو در یتیم آپ کا پیدا ہونا، اور یہ اس کو پیچھے ایک بیک اینڈ پہ جو ایک پلان ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کو پس منظر میں آئیے. جیسے امان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ نا ان کا نام رکھنا حضرت عبد المطلب کو بتا دیا گیا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں الم یجد کا یتیما فآویٰ، جب اللہ تعالیٰ کفالت فرما رہا ہے یتیمی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علیمہ کا صرف اس لیے انتخاب ہوا ہو کہ وہ غریب ہیں یا وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جن کی پیدائش، جن کے والد کی حضرت عبداللہ کی پیدائش کے اوپر حضرت عبد المطلب 100 اونٹ ذبح فرمائے، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ پوتا جس سے زیادہ محبت ہے ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ انتخاب؟ تو یہ ایک غلط فہمی، سردار اس سے بڑا مطلب گھرانہ مکے میں ہے ہی نہیں. تو یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے اندر ہے. اس لیے لیکن وہ جو آپ بات کی گئی کہ ان کے بھاگ جگانے تھے، اور یہ بتانا تھا اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا کہ علم یجد کا یتیما فآویٰ، یعنی جہاں پہ قسم پرسی ہے وہاں پہ خوشحالی کیسے آتی ہے؟ جہاں یہ در یتیم جائے گا برکات لے کے جائے گا. بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں. تو جہاں یہ امانہ سے فرمایا، جہاں حضور، میں تو کہتا ہوں جب حضور زمین پر تشریف لائے تو پوری زمین میں یہ برکت ہے کہ ساری زمین سجدے کے لیے آزاد کر دی گئی ہے. تو حضرت آقا علیہ السلام کا آنا، حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہا کے ساتھ آپ کا جو معاملہ وہ دیکھیے لوری سنانا، اور پھر وہ آپ کو کہ جب آپ جو آپ کا شرح صدر کا واقعہ ہوا اس کے اندر بھی آپ دیکھیے وہ گھبرا گئی تھی دیکھ کر. تو ایک خاص محبت تھی، اور یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی محبت تھی کہ جب وہ آئی تھی حضور کے پاس، وہ مسلمان نہیں تھی. اچھا. اور جب وہ آئی تھی تو آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی اور کہا میری آپ جو چاہتی ہیں، تو جتنے قیدی تھے آپ نے آزاد کروا لیے. اور اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کی آپ نے کلمہ پڑھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کا اخلاق دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے، کیسا تعلق ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ان سے مال غنیمت لے لیا جائے، ان سے کوئی فدیہ لے لی جائے. جب بہن نے کہہ دیا تو آپ نے کہا بہن جو اس کو لے جانا چاہتے لے. یہ بھی سیرت کا میسیج ہے. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت، آپ کا بہت شکریہ. نوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. امان رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی شکریہ. یقیناً آقا کی سیرت کی کسی پہلو کو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی زندگیاں بیت سکتی ہیں، لیکن آقا کی سیرت کو بیان کرنے کا، اس کے اندر سے جو نکات ہیں ان کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور خوبصورت اینڈنگ کی ڈاکٹر وقار جعفر صاحب نے بھی کہ بہن کا حق جو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے بہن کا حق جو تھا اور بہن کی بات جو تھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنی برکات جو تھیں آقا علیہ السلام کے وجود مبارک کی، وہ جو نازل ہوئی حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر میں، یقیناً آج امت مسلمہ کو جو برکات ملتی ہیں آقا علیہ السلام کی یہ برکت کی وجہ سے، آپ کے وجود کی برکت کی وجہ سے ہمیں برکات ملی، آپ کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے. آج سچی بات ہے کہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو ہم نہیں کرتے، لیکن یہ آقا کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے ہم بچے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما دے، کہ آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کی سیرت کے جو اسباق ہیں ان سے سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.